حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا، چہرے پر اتنا نور تھا کہ حضرت عمر اس سے متاثر تھے۔ عبادات اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر اس سے متاثر تھے۔ روزانہ رات کو عبادت کرتا اور پھر رات کے ایک حصے میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے والد کے گھر پہ جاتا، پھر اپنے والد کی خدمت کرتا۔ بڑا نیک صالح جوان تھا۔ راستے میں اسے گناہ کی دعوت دی جاتی، لیکن یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے، بس یہ محسوس ہوتا کہ کوئی دروازہ کھلا ہے اور کوئی چراغ جل رہا ہے، کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بے خیالی میں اس کی نظر دروازے پر پڑ گئی، اسے گناہ کی دعوت دی گئی۔ شیطان نے حملہ کیا اور گناہ کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کتنا بھی انسان نیک ہو، اسے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نفس و شیطان حملہ کر سکتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اب وہ تو حفاظت کرتا تھا، مگر بے خیالی میں نظر پڑ گئی، شیطان نے حملہ کیا۔ چند قدم چلا، دروازے میں داخل ہوا، فوراً قرآن کی آیت ذہن میں آئی کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 یہ ان کی ذہن میں آئی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک متقی لوگوں پر جب شیطان کے وسوسوں کا حملہ ہوتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شیطان کے حملے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بس یہ آیت ذہن میں آئی، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اس عورت نے آپ کو باہر ڈال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب والد صاحب پریشان کہ بیٹا نہیں آیا۔ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو گلی میں بے ہوش ہے، اٹھا کے لے گئے۔ گھر پہنچے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، ہوش میں آئے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جان ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا، ابھی بھی اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا، لیکن جب میں نے یہ 2-3 قدم گناہ کے ارادے سے بڑھائے تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، مجھے اتنا اللہ کا خوف آیا کہ میں کل بروز قیامت جب اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ 2 قدم تو نے گناہ کی طرف کیوں بڑھائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور ایک آیت یاد آ گئی، میں بے ہوش ہو گیا۔ والد نے کہا بیٹا وہ آیت تو سناؤ۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی۔ جیسے ہی آیت پڑھی، خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا کہ چیخ ماری اور دم نکل گیا۔ اللہ کے خوف سے وہ شہید ہو گئے کہ جو اللہ کے خوف سے مر جائے اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اللہ کے خوف کی بنا پر شہید ہو گئے۔ آج ہم سوچیں کہ وہ تو 2 قدم بے خیالی میں گناہ کی طرف بڑھے، اس پر شرمندہ، اور اس شرم کے مارے دم نکل گیا۔ ہم نے تو اتنے گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں، لیکن خوف خدا سے 2 آنسو بھی نہیں نکلتے۔ اے اللہ ہمارے اس گندے اور سخت دل کو صحیح کر دے۔ تدفین ہو گئی، 3 دن گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں لوگوں سے کہا کیا بات ہے، مجھے یہ نوجوان نظر نہیں آتا؟ تو کسی نے کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کے والد کے پاس پہنچے،
वालिद ने पूरा किस्सा सुनाया। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे ये नौजवान तो नेक व सालेह था, अल्लाह के खौफ से दुनिया से गया, मैं इसकी कब्र पर हाजिरी दूंगा। हजरत उमर इस नौजवान की कब्र पे पहुंचे और फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 2 बागात हैं। तो रावी कहते हैं कब्र से आवाज आई, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। मोहतरम प्यारे भाइयों, सदियां गुजर गईं, आज भी तफसीरों में उस नौजवान का जिक्र है। हम गुनाहों भरी जिंदगी गुजारेंगे तो क्या हमें हासिल होगा? आइए हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करें। जो तौबा करके पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए जन्नत की बहारें हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए गुरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? मिलके कहिए, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तेरे लिए हम्द है। ए अल्लाह, हमें शुक्र और फर्मा बरदारी की तौफीक अता फरमा।